بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ امید ہے آپ ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ عزیز طلباء، آج ہم اردو کی کتاب سے سبق نمبر 6 نام دیو مالی کی پڑھائی کریں گے۔ مصنف اس کے ہیں مولوی عبدالحق، جو کہ 1870 میں پیدا ہوئے اور 1961 میں ان کی وفات ہوئی۔ مولوی عبدالحق ضلع میرٹھ، یو پی انڈیا کے ایک گاؤں ہاپوڑ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم گھر پر حاصل کرنے کے بعد اسکول اور کالج کی تعلیم علی گڑھ میں ہوئی، جہاں سر سید احمد خاں، مولانا حالی، مولانا شبلی نعمانی، پروفیسر تھامس آئرلینڈ اور نواب محسن الملک جیسے صاحبان علم و فضل سے استفادے کا موقع ملا، یعنی کہ ان کے علم اور ان کی جو معلومات تھیں ان سے بھی انہوں نے فائدہ حاصل کیا۔ ملازمت کا آغاز حیدرآباد دکن میں ایک اسکول سے کیا، بعد میں صدر محتمم تعلیمات تعینات ہو کر اورنگ آباد منتقل ہو گئے۔ صدر محتمم کا مطلب ہے کہ انتظام کرنے والا، جو سربراہ ہوتا ہے ادارے کا یا نگران ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں۔ مگر کچھ ہی عرصہ بعد یہ ملازمت ترک کر دی، چھوڑ دی اور عثمانیہ کالج اورنگ آباد کے پرنسپل بن گئے اور 1930 میں اس عہدے سے سبکدوش ہو گئے، یعنی کہ چھوڑ دیا، ریٹائر ہو گئے۔ مولوی عبدالحق 1912 میں انجمن ترقی اردو کے سیکرٹری منتخب ہوئے تو انہوں نے اس انجمن کو ایک فعال علمی ادارہ بنا دیا۔ وہ 1935 تک حیدرآباد دکن میں اور 1936 سے لے کر 1947 تک دہلی میں اسی حیثیت پر فائز رہے۔ قیام پاکستان کے بعد 1949 میں انجمن ترقی اردو کا دفتر لے کر کراچی آ گئے۔ مولوی عبدالحق کی تمام تر زندگی خدمت و ایثار اور عزم و استقلال کی داستان ہے۔ انہوں نے اپنی ساری عمر اردو زبان کی خدمت میں اور اس کی ترقی و بقا کے لیے طرح طرح کی لڑائیاں لڑنے میں بسر کی۔ کہا کرتے تھے، میرا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، سونا جاگنا، کھانا پینا اور پڑھنا لکھنا، دوستی تعلق، روپیہ پیسہ، سب کچھ اردو کے لیے مختص ہے۔ اسی لیے انہوں نے اردو کے اہتمام میں کراچی میں اردو آرٹس کالج، اردو سائنس کالج، اردو کامرس کالج، اردو لا کالج اور اردو یونیورسٹی کے قیام کو عملی جامہ پہنایا اور اردو کے 2 رسالے اردو قومی زبان جاری کیے، جو آج بھی اردو زبان و ادب کی خدمت کر رہے ہیں۔ ان کی خدمات کے پیش نظر میں انہیں بابا اردو کا لقب بھی دیا گیا تھا۔ مولوی عبدالحق کی ان گنت تصانیف ہیں۔ ان کی تحریر میں بے ساختگی اور ستھرا پن ہے اور وہ جگہ جگہ بڑی خوبصورتی سے ہندی کے کومل لفظوں کا استعمال بھی کرتے ہیں اور ان کی تحریر بول چال کی زبان نظر آتی ہے۔ مولوی عبدالحق ایک بلند پایہ محقق تھے، نقاد تھے اور ماہر لغات نگار تھے، عمدہ انشا پرداز تھے اور سب سے بڑھ کر وہ خاکہ نویس بہت اچھے تھے۔ چند ہم عصر ان کی ایسی تصنیف ہے جس میں انہوں نے اپنے 24 ہم عصروں کے خاکے لکھے ہیں۔ شامل کتاب خاکہ نام دیو مالی اسی کتاب سے مستعار ہے اور جیسے کہ خاکے کے نام ہی سے ظاہر ہے، یہ ایک ایسے مالی کا خاکہ ہے جس کا اوڑھنا بچھونا اس کے پودے تھے۔ آئیے سبق کی پڑھائی کرتے ہیں۔ عزیز طلباء، سبق نام دیو مالی کی پڑھائی کرتے ہیں۔ عزیز طلباء، یہ مولوی عبدالحق کا بہت ہی خوبصورت خاکہ ہے اور بہت ہی پسندیدہ خاکہ ہے میرا، کیونکہ اس میں طلباء کو بتایا گیا ہے کہ ذات پات کوئی چیز نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اور انسان کسی بھی درجے کا ہو، کسی بھی ذات کا ہو، صرف وہی انسان عظیم ہوتا ہے جس کے اندر محنت اور مشقت کی لگن ہو، آگے بڑھنے کی جستجو ہو اور اپنے کام کا وہ دھنی ہو۔ نام دیو مقبرہ رابعہ درانی اورنگ آباد دکن کے باغ میں مالی تھا، ذات کا ڈھیر، جو بہت نیچ قوم خیال کی جاتی ہے۔ نام دیو ایک مالی ہے جو کہ مقبرہ رابعہ درانی میں کام کرتا ہے۔ اب مقبرہ رابعہ درانی جو ہے یہ مغلیہ دور کا ایک تاریخی مقبرہ ہے جو کئی عمارتوں اور حصوں پر مشتمل ہے، اور یہاں پہ مولوی عبدالحق نے اپنا دفتر بنایا ہوا تھا جہاں وہ کام کرتے تھے اور نام دیو والی کو دیکھا کرتے تھے۔ قوموں کا امتیاز مصنوعی ہے، رفتہ رفتہ نسلی ہو گیا ہے۔ سچائی، نیکی، حسن کسی کی میراث نہیں، وراثت میں نہیں ملی۔ یہ خوبیاں نیچی ذات والوں میں بھی ایسی ہی ہوتی ہیں جیسی اونچی ذات والوں میں۔ کیس ہو، کوہ کن ہو یا حالی، عاشقی کچھ کسی کی ذات نہیں ہے۔
یعنی کہ مجنو ہو، فرہاد ہو یا خالق جیسا کوئی شاعر ہو، سب اپنی محنت سے، اپنی لگن سے، اپنے کام سے، عشق کی وجہ سے پہچانے گئے ہیں، اور یہ کسی کی خاندانی طور پر میراث نہیں ہے کہ وہ نسل در نسل اس میں یہ خوبی آتی گئی ہے، بلکہ یہ محنت کے بل بوتے پہ انہوں نے حاصل کی ہیں اور اپنا نام اور مقام حاصل کیا ہے، بنایا ہے اس معاشرے میں۔ مقبرے کا باغ میری نگرانی میں تھا، میرے رہنے کا مکان بھی باغ کے احاطے ہی میں تھا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مقبرہ رابعہ درانی میں مولوی عبدالحق جو سے تھے، وہ ان کا دفتر بھی تھا، تو وہ جو باغ تھا جہاں پہ نامدیو مالی کام کرتا تھا وہ ان کے زیر نگرانی تھا، اور اسی چار دیواری میں مولوی عبدالحق نے اپنا مکان بھی، اپنی رہائش بھی رکھی ہوئی تھی۔ میں نے اپنے بنگلے کے سامنے چمن بنانے کا کام نامدیو کے سپرد کیا، کہ میرے بنگلے کے سامنے جو باغ بنانا ہے خوبصورت سا، وہ نامدیو والی نے بنانا ہے، یہ کام میں نے اس کے حوالے کر دیا۔ میں اندر کمرے میں کام کرتا رہتا تھا، میری میز کے سامنے بڑی سی کھڑکی تھی، اس میں سے چمن صاف نظر آتا تھا۔ لکھتے لکھتے کبھی نظر اٹھا کر دیکھتا تو نامدیو کو ہمہ اپنے کام میں مصروف پاتا، یعنی کہ نامدیو پوری توجہ کے ساتھ اپنا کام کر رہا ہوتا تھا، دل لگا کے کام کر رہا تھا۔ بعض دفعہ اس کی حرکتیں دیکھ کر بہت تعجب ہوتا، اس کی جو عادتیں تھیں انہیں دیکھ کے مولوی عبدالحق کو بہت حیرانی ہوتی۔ مثلاً کیا دیکھتا ہوں کہ نامدیو ایک پودے کے سامنے بیٹھا اس کا تھاملا صاف کر رہا ہے۔ تھاملا پودے کے گرد جو بنا ہوا گڑھا ہوتا ہے، جہاں پہ پودا لگتا ہے، وہ جگہ ہے، اس کو صاف کر رہا ہوتا ہے۔ تھاملا صاف کر کے حوض سے پانی لیا اور آہستہ آہستہ ڈالنا شروع کیا۔ پانی ڈال کر ڈول درست کی اور ہر رخ سے پودے کو مڑ مڑ کر دیکھا۔ ڈول درست کی، کیاری کے گڑھے کے جو کنارے ہیں ان کو صحیح ان کی حالت کی، پھر الٹے پاؤں پیچھے ہٹ کر اسے دیکھنے لگا۔ دیکھتا جاتا تھا اور مسکراتا اور خوش ہوتا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے حیرت بھی ہوئی اور خوشی بھی۔ کام اسی وقت ہوتا ہے جب اس میں لذت آئے، بے مزہ کام کام نہیں، بیگار ہے۔ اب بیگار وہ زبردستی کا کام ہے جو کہ کوئی حاکم جون سا ہے بغیر اجرت کے کسی مزدور سے لے، یا جو کام وبال جان بن جائے، وہ اپنے کام کو بیگار نہیں سمجھتا تھا، بلکہ وہ اس کو اپنے دل سے کرتا تھا۔ اب مجھے اس سے دلچسپی ہونے لگی، میں اس سے رغبت حاصل کرنے لگا، میں اس کو روزانہ دیکھتا تھا، یہاں تک کہ بعض اوقات اپنا کام چھوڑ کر اسے دیکھا کرتا، مگر اسے خبر نہ ہوتی کہ کوئی دیکھ رہا ہے یا اس کے آس پاس کیا ہو رہا ہے، اس کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ وہ اپنے کام میں مگن رہتا، اس کے کوئی اولاد نہ تھی، وہ اپنے پودوں اور پیڑوں ہی کو اپنی اولاد سمجھتا تھا، اپنے پودوں کو، اپنے درختوں کو اپنے بچوں کی طرح پیار کرتا تھا، اور اولاد کی طرح ان کی پرورش اور نگہداشت کرتا، دیکھ بھال کرتا۔ نگہداشت کرنا، ان کو سرسبز اور شاداب دیکھ کر ایسا خوش ہوتا جیسے ماں اپنے بچوں کو دیکھ کر خوش ہوتی ہے۔ سرسبز اور شاداب مترادف لفظ ہیں جن کا مطلب ہے ہرا بھرا دیکھ کر۔ وہ ایک ایک پودے کے پاس بیٹھتا، ان کو پیار کرتا، جھک جھک کر دیکھتا، اور ایسا معلوم ہوتا گویا ان سے چپکے چپکے باتیں کر رہا ہے۔ جیسے جیسے وہ بڑھتے پھولتے پھلتے اس کا دل بھی بڑھتا اور پھولتا تھا۔ ان کو توانا اور ٹانتا دیکھ کر اس کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ توانا، تندرست، اور ٹانتا، مضبوط دیکھ کر اس کو بہت زیادہ خوشی ہوتی تھی۔ کبھی کسی پودے میں اتفاق سے کیڑا لگ جاتا یا کوئی اور روگ پیدا ہو جاتا تو اسے بڑا فکر ہوتا، روگ بیماری لگ جاتی، بازار سے دوائیں لاتا، باغ کے داروغہ یا مجھ سے کہہ کر منگاتا، داروغہ چوکیدار جو نگران تھا باغ کا اس سے بھی منگوا لیتا تھا، یا مجھے بھی کہہ دیتا تھا۔ دن بھر اسی کام میں لگا رہتا اور اس پودے کی ایسی سیوا کرتا، ایسی خدمت کرتا جیسے کوئی ہمدرد اور نیک دل ڈاکٹر اپنے عزیز بیمار کی کرتا ہے۔ ہزار جتن کرتا، بہت زیادہ کوششیں کرتا اور اسے بچا لیتا، اور جب تک وہ تندرست نہ ہو جاتا اسے چین نہ آتا۔ اس کے لگائے ہوئے پودے ہمیشہ پروان چڑھتے اور کبھی کوئی پیڑ ضائع نہ ہوا۔ باغوں میں رہتے رہتے اسے جڑی بوٹیوں کی بھی شناخت ہو گئی تھی، خاص کر بچوں کے علاج میں اسے بڑی مہارت تھی۔ دور دور سے لوگ اس کے پاس بچوں کے علاج کے لیے آتے تھے، وہ اپنے باغ ہی میں سے جڑی بوٹیاں لا کر بڑی شفقت اور غور سے ان کا علاج کرتا۔ کبھی کبھی دوسرے گاؤں والے بھی اسے علاج کے لیے بلا لے جاتے، بلا تامل چلا جاتا، بغیر دیر کیے ہوئے، بغیر انتظار کروائے ہوئے وہ ان کے ساتھ چل پڑتا تھا، مفت علاج کرتا اور کبھی کسی سے کچھ نہیں لیتا تھا۔ وہ خود بھی بہت صاف ستھرا رہتا تھا اور ایسا ہی اپنے چمن کو بھی رکھتا تھا، اس قدر
پاک صاف جیسے رسوئی کا چوکا. رسوئی کا چوکا جو کھانا پکانے کی جگہ ہے وہ ارد گرد کی جگہ جیسے صاف ستھری ہوتی ہے کہ یہاں کھانا پکانا ہے، ویسے ہی اس کے باقی کیاریاں اور جو اس کے تھاملے تھے وہ سب صاف ستھرے ہوتے تھے. کیا مجال جو کہیں گھاس پھوس یا کنکر پتھر پڑا رہے. روشیں باقاعدہ، کیاریاں ترتیب سے بنی ہوئی تھیں، تھاملے درست، پودے کے گرد جو گڑے تھے وہ بھی بالکل ٹھیک تھے. سینچائی، پودوں کو ٹھیک طریقے سے پانی دیا جاتا تھا، اور شاخوں کی کاٹ چھانٹ وقت پر. جھاڑنا بخارنا صفائی کرنا جو باقی تھی وہ بھی صبح شام روزانہ ہوتی تھی. غرض سارے چمن کو آئینہ بنا رکھا تھا. باغ کے داروغہ عبدالرحیم فنیسی خود بھی بڑے کارگزار اور مستعد شخص ہیں. کارگزار، کام کرنے والے، اور مستعد، ہوشیار، ہر وقت تیار شخص ہیں کام کے لیے، اور دوسرے سے بھی کھینچ تان کر کام لیتے ہیں، زبردستی کام لے لیتے ہیں. ان کو طریقہ آتا ہے. اکثر مالیوں کو ڈانٹ ڈپٹ کرنی پڑتی ہے، ورنہ ذرا بھی نگرانی میں ڈھیل ہوئی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے، یا بیڑی پینے لگے، یا سائے میں جا لیٹے، بیڑی حقہ پینے لگے. عام طور پر انسان فطرتاً کاہل اور کام چور واقع ہوا ہے. آرام طلبی ہم میں کچھ موروثی ہو گئی ہے، خاندانی طور پہ ہم آرام طلب ہیں. لیکن نام دیو کو کبھی کچھ کہنے سننے کی نوبت نہ آئی، حالت نہ آئی کہ اس کو کہنا پڑے کہ یہ کام کر لو. دنیا و مافیا سے بے خبر، دنیا اور مافیا جو دنیا میں موجود جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے لیے بولا جاتا ہے، ان سب سے وہ بے خبر، اپنے کام میں لگا رہتا. نہ ستائش کی تمنا، نہ صلے کی پرواہ. اسے نہ تو اس چیز کی پرواہ تھی کہ کوئی اس کی تعریف کرے، اور نہ ہی اسے کام کا، اپنے کیے ہوئے کام کا کوئی بدلہ چاہیے تھا. وہ صرف اپنے شوق اور لگن کی وجہ سے کام کرتا تھا. ایک سال بارش بہت کم ہوئی، کنوؤں اور باولیوں میں پانی برائے نام رہ گیا. باولیوں ایسا کنواں جس میں سیڑھیاں بنی ہوتی ہیں اور سیڑھیوں سے اتر کے پانی نکال کے تو اوپر لایا جاتا ہے. باغ پر آفت ٹوٹ پڑی، بہت سے پودے اور پیڑ تلف ہو گئے، ضائع ہو گئے. جو بچ رہے وہ ایسے نڈھال اور مرجھائے ہوئے تھے جیسے دک کے بیمار. لیکن نام دیو کا چمن ہرا بھرا تھا. دک بیماری ہے پھپھڑوں کی کہ ایسے بیمار لگ رہے تھے، ان کی رنگت زرد ہو چکی تھی. وہ دور دور سے ایک ایک گھڑا پانی کا سر پر اٹھا کے لاتا اور پودوں کو سینچتا، پودوں کو پانی دیتا. یہ وہ وقت تھا کہ قحط نے لوگوں کے اوسان خطا کر رکھے تھے، ان کے ہوش اڑا رکھے تھے. قحط خشک سالی نے، اور انہیں پینے کو پانی مشکل سے میسر آتا تھا. پانی بھی ان کو مہیا نہیں تھا، مگر یہ خدا کا بندہ کہیں نہ کہیں سے لے ہی آتا اور اپنے پودوں کی پیاس بجھاتا، ان کو پانی پلاتا. جب پانی کی قلت اور بڑھی، کمی بہت زیادہ ہو گئی، تو اس نے راتوں کو بھی پانی ڈھو کے لانا شروع کیا. پانی کیا تھا؟ یوں سمجھیے کہ آدھا پانی اور آدھی کیچڑ ہوتی تھی. لیکن یہی گدلا پانی، گدلا میلا کچیلا جو پانی تھا مٹی سے بھرا ہوا، پودوں کے حق میں آب حیات تھا، ان کی زندگی کا باعث بن گیا تھا. میں نے اس بے مثل کارگزاری پر اسے انعام دینا چاہا تو اس نے لینے سے انکار کر دیا. ایک اچھا کام جو اس نے کیا تھا، پودوں کی زندگی بچائی تھی اور محنت سے اپنے باغ کو ہرا بھرا رکھا تھا، اس کی اس کارگزاری پر، اس کے اچھے کام پر انعام دینا چاہا مولوی عبدالحق نے، لیکن اس نے انکار کر دیا. کہا شاید اس کا کہنا ٹھیک تھا کہ اپنے بچوں کو پالنے پوسنے میں کوئی انعام کا مستحق نہیں ہوتا، حقدار نہیں ہوتا. کیسی ہی تنگی ترشی ہو، وہ تو ہر حال میں کرنا ہی پڑتا ہے. کیسے بھی تنگ ہو، تاریک حالات ہوں، اپنے بچوں کی پرورش کے لیے والدین محنت کرتے ہیں، اور وہ بھی اسی طرح پودوں کو اپنے بچوں کی طرح سمجھتا تھا اور ان کے لیے محنت کرتا تھا تاکہ اس کا باغ ہرا بھرا رہے. عزیز طلباء، آج کے لیکچر میں اتنا ہی. نئے لیکچر کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. میرے چینل پہ نئے ہیں، چینل کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں.